وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے آئیں، ایسی کیا وجہ بن گئی کہ وہ اتنا ڈرے ہوئے تھے؟ میں بتا دیتا ہوں بھائی جان، گزارش ذرا یہ سن لیں. ہزاروں کا مجمع میں بتا دیتا ہوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ہزاروں کا مجمع تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. مجمع لگایا گیا تھا؟ نہیں سر، ختم نبوت کانفرنس ہے سر. میں میرا سوال پورا لے لیجیے گا. جب آپ کو پتا تھا کہ 15-20 دن سے یہ ویڈیوز بن رہی ہیں کہ 14 فروری کا دن ڈیسائیڈ ہے، پھر اس دن ختم نبوت سر یہ 14 فروری 31 دسمبر کی رات 2 ڈیز سال کے ایسے ہیں تواتر سے پچھلے 1 عشرے سے یعنی 10 سال کے قریب سے بادشاہ سرکار ان دونوں دنوں کو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا حق میڈیا جا کے چیک کر لیں، ادروائز آپ جو لوگ وابستہ ہیں ان سے پوچھ لیں. جب بھی یہ جو ہے وہ نیو ایئر آتا ہے نا، بادشاہ کہتے ہیں ہم اگلے سال میں اس نعرے کے ساتھ داخل ہوں گے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جب بھی 14 فروری آتا ہے تو اس دن بھی تاجدار ختم نبوت کانفرنس رکھی جاتی ہے. یہ آج سے نہیں ہے، یہ چلا آ رہا ہے. اس میں اقرار صاحب غلط ہے. سن لیں اگلی بات، سن لیں نا سر. پھر ہم نے تو کب ان کو کہا تھا کہ آپ 14 فروری کو ہی آئیں؟ ہم نے تو کہا جب مرضی آ جائیں. لیکن ان کی جانب سے ایک تاریخ دے دی سر، ان کی جانب سے دی گئی ہے سر. وہ میں ہو سکتی تھی نا، نہ کہ عوام میں اتنا نہیں، وہ خود چاہ رہے تھے کہ ایک ایسا ہو کہ جہاں پہ میں لوگوں کو پوری چیز سر. ہم نے ان کو پہلے ان کو آنے سے جب وہ تشریف لے آئے ہیں، ہم ان کو اپنے پاس بٹھا لیا ہے، ان کو ہم نے سرو کیا ہے. سرو کرنے کے بعد ہماری ان سے کراس ٹاک ہوئی ہے. اس کمرے میں بھی گرما سردی نہیں سر، نہیں اس نیگوسیشن. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہم گرما سردی تو نہیں کر رہے نا، ہم اپنے انٹرویوز کر رہے ہیں، آپ میرے تبادلہ خیال کر رہے ہیں، ہم آپس میں ایس او پیز بنا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے آپ چاہ رہے ہیں کہ ٹرک کرنا نا، ہم آپ کو ٹرک بغیر میڈیکل اکوپمنٹ کے کرنے دیں گے. میڈیکل اکوپمنٹ آپ یوز کریں گے تو وہ جینورلی مطلب وہ تو ٹرک ہے نا. آپ بغیر میڈیکل اکوپمنٹ کے اس طرح کا کوئی جو ہے وہ بتا کے دکھا دیں کہ کسی کے گلے سے ناؤز باللہ مطلب یہاں شارک بھی تو ہے نا، کون الٹی کر کے نکال سکتا ہے. یہ ایک جینون پروسیس ہے، یہ دم کا معاملہ ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اس میں لوگوں کی نحوستیں ٹوٹ کے نکلتی ہیں. سن لیں، ہم نے ان کو کہا میں بھی وہی دم کر رہا ہوں اور وہی کیل. دیکھیں یہ کر رہے تھے میڈیکل ایکوپمنٹ سے، آنکھ کو انستیزیا دے کے، آنکھ میں آپکن ڈال کے. آپ کو کیسے پتا یہ کر رہے تھے؟ تو انہوں نے خود ہی بتایا اپنی ویڈیو میں کہ ہم نے ایک ڈاکٹر کی مدد لی ہے اور آنکھ کو سن کیا اور یہ چیزیں کر کے دکھائی ہیں. جبکہ میں وہاں سے میں خود 8-9 سال سے تو میں جا رہا ہوں، میں نے وہاں یہ ساری چیزیں بڑی باریک بینی سے دیکھی ہیں. وہاں اگر 1% بھی اس طرح ہوا ہوتا نا تو کم از کم ہم جیسے لوگ نہیں جاتے. ہم خاندانی لوگ ہم نہیں جاتے. میرا آپ سے سہیل صاحب ایک سوال ہے سادہ سا. جب اقرار الحسن پیر صاحب کو اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے آئیں، کیا وجہ تھی؟ میری بات سنیں. جی سر آپ ان سے لے لیں. جواب بڑے مطلب میرے جو ہے چیز پتہ کیا بھائی جان، جب آپ نے پہلے ان کی قبر کو اڈا کیا دیا، جب وہاں پہ گئے تو کیا نہیں میرے لیے تو پیر مسنجب الاستقلال بہت بڑی عقیدت رکھتے ہیں. کیا وجہ بنی کہ ایک دم سے جس کو آپ اڈا بول رہے ہیں انہی کے ساتھ محبت اور عقیدت کا رشتہ ہو گیا؟ کسی نے کو بندوق تو نہیں پکڑی ہوئی تھی؟ نہیں، محبت ہوتی تو وہ ایک سیکنڈ میری بات سن لینا ذرا. دیکھیں یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے، کسی سے مرضی پوچھ لیں. میں آپ کو اندر مہمان نوازی کی جا رہی ہے، آپ باہر کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر تشدد ہوا ہے. ایک سیکنڈ، ہم نے پٹواری کا پروگرام کیا، 5 گھنٹے ہم نے گاڑی میں انتظار کیا. اگر وہاں پہ آپ نے اگر 2 گھنٹے اگر آپ کو ختم نبوت کی اگر وہ نعتیں سنائی دے رہی تھی، کیا تکلیف پہنچا رہی تھی؟ ذرا سنتے رہے، لوگ بھی محبت سے سن رہے تھے. تو میں آپ اس طرف آ رہا ہوں، اس طرف نہیں، ڈر نہیں تھا. یہ اپنے ساتھ ہی پولیس لے کے آئے تھے اتنی بڑی تعداد میں. تو پھر کیوں اصرار کر رہے تھے؟ میری بات سنیں نا. نہیں اقرار صاحب نے اصرار نہیں کیا. ویڈیو میں کہا کہ مجھے چھوڑ کے نہ اقرار صاحب چہرے کے اوپر مسکراہٹ تو دیکھیں. سنیں نہیں ایک منٹ سر. اقرار صاحب نے جو کہا ہوگا نا چھوڑ کے آئیں، درگاہ اور آستانہ اس کے مختلف انٹریز ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے، تو وہ کہیں بھی جائیں اور کوئی بھی شرارت کر دے، تو یہ بھی ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے. اچھا انٹری مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ اس ڈر کے پیچھے شاید وہ ڈر تھا کہ اتنا ہجوم ہے، نقصان نہ پہنچا دیا جائے. دیکھیں جب آپ کسی کے عقیدت کو مجروح کریں گے تو آپ کو شاید کہ وہ ڈر یاد ہوگا جب ناصر مدنی کے ساتھ آپ کے ایک مرید نے تشدد کیا. جی تو وہ آستانے پہ تھے. سر آستانے میں نہیں تو ان کو بلایا گیا نا، ٹریپ کیا گیا، کیونکہ آپ کے جو پیر حق خطیب بادشاہ ہیں ان کی شان میں غصاخی کی، ان کو شف سرکار انہوں نے کہا پہلی دفعہ. آپ کو وہ دن یاد ہے؟ کیا آپ کے جو پیر صاحب تھے انہوں نے اس مرید کو کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے؟ بالکل میرا نہیں خیال بادشاہ اسے جانتے بھی ہوں گے. آپ کیسے بات کر رہے ہیں سر؟ ہو سکتا ہے تصویریں تو آپ جا کے کھنچوا لیں. میں ایک چیز بتاؤں یار، تصویریں تو 1 کروڑ ہو سکتی ہیں. ایک سیکنڈ،
میں ایک چیز بتا دوں, ایک ٹیم پکڑی گئی, جو ہمارے ممبر تھے, انہوں نے ممبر نہیں تھا, ٹیم سرعام کا ممبر نہیں تھا وہ بندہ. اقرار بھائی آئے ہیں, ہم مطلب ایک جگہ پہ گئے ہیں, جیسے ہمارے یوم تاسیس ہوتا ہے وہاں پر آپ آ رہے ہیں, آپ کے ساتھ 36 دوست بھی آ گئے ہیں. تو اگر آپ کے اقرار صاحب کے ساتھ کوئی تصویر بن گئی ہے تو کیا وہ اقرار کا آدمی ہے؟ سر کوئی کسی کی اجازت کے بغیر کس طرح اتنا تشدد کر سکتا ہے؟ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, ایک چیز